رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اس کو ختم کریں، میرا خطا ہو گیا. صلی علی رسول الکریم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. درود شریف پڑھیے. اللہ اتفاق و اتحاد کی دینی حلقوں کے لیے مذہبی حلقوں کے لیے 4 اصول ہیں. پہلا اصول یہ کہ توحید کو بیان کریں، لیکن انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت اور اولیاء اللہ ائمہ مجتہدین کی توہین سے بچیں، توہین نہ کریں، ایسے انداز میں بیان کریں کہ اس میں طنز، طعن اور اسلاف پر تنقید، ان کی تحقیر نہ کی جائے. اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے کاٹ دیتے ہیں. جب محبت نہیں رہے گی تو قلوب کٹ جائیں گے، ان سے قلوب دور ہو جائیں گے. جب قلوب دور ہو جائیں گے پھر شیطان کے ہاتھ چھڑ جائیں گے. اس پر پچھلی سبق میں مفصل بیان ہوا ہے، یاد ہے آپ کو لوگ. آج ایک اور دوسرے اصول کو سنیں. وہ یہ ہے کہ شرک اور شرکی افعال سے بچنا ہے. انبیاء علیہ السلام کی محبت، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ جزو ایمان بلکہ شرطی ایمان ہے. اس پر بہت سی شواہد قرآن پاک اور احادیث شریفہ سے موجود ہیں. اور عقل بھی کہتا ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو اس کی اتباع کیسی ہوگی؟ اتباع تو تب ہو سکتی ہے، مخلصانہ اتباع، دل سے اتباع، دل سے اطاعت، تو اس وقت ہوگی کہ جب محبت ہوگی. آپ کی باپ سے محبت ہے تو آپ کو جو بات کہتے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہیں، محبت ہے. آپ ایک غلام ہے کسی کا، اس سے تمہیں اس سے نفرت ہے، تم سے وہ جس کام کہتے وہ کام کرو گے جبری طور پر، لیکن دل سے نہیں کرو گے. اطاعت تو دل سے بات کی ماننے اور کرنے کا نام ہے. منافقین نمازی پڑھتے تھے، منافقین جہاد میں شریک ہو جاتے تھے،
لیکن ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی بلکہ بغض تھا. زبان سے بھی کہتے تھے, قسم کا کر کہتے کہ انک رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر بھی اپنی آوازوں کو نہ اٹھاؤ, اس کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے آپ کسی کو بلاتے ہو اور فلانے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, حبط ہو جائیں, اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اس قدر سخت حکم ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی ایسی بات کہی جائے جس میں دو پہلو ہو, ایک اچھا پہلو اور ایک دوسرا برا پہلو, تو آپ اس جملے اس الفاظ کو چھوڑ دو. کچھ کہیں ایسے الفاظ کو تلاش کرو جس میں بے حرمتی کا, بے ادبی کا شائبہ نہ ہو. رائنا ہماری رعایت کرے. اگر اس کو تھوڑا سا اس میں کچھ دوسرے احتمال بھی ہو سکتے ہیں. لا تقول رائنا منع کیا, بلکہ انظرنا کیا کریں, ہماری طرف توجہ دلائیں, توجہ کریں. اس قدر قرآن مجید اس کے بارے میں, بے ادبی کے بارے میں محتاط ہے. اس قدر قرآن مجید ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اس کی محبت کے دلوں میں ہم نے کیا وہ تاکید کرتے ہیں. کیا تمہاری شدید محبت ہونا چاہیے. پہلی محبت کسی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ اللہ رسول کے, پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کی. شاعر اللہ تو وہ تو نشانیاں ہیں. یہ تو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نمائندے ہیں. کیا ہے؟ نمائندے کی تحقیق اور زیادہ کیا ہو جاتی ہے, خطرناک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ان سے کہہ دو کہ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال اور جو تم نے کمائے ہیں اپنے ہاتھوں سے, بڑی قیمتی ہوتی ہے. باپ کا میراث بھی کبھی کبھی لوگ اڑاتے ہیں, لیکن اپنے ہاتھوں سے جو کماتے ہیں تو اس پر وہ بڑی اس کا خیال رکھتے ہیں. اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور جو تم نے کمائے ہیں, اور اس تجارت جس کی بند ہونے کا تم کو ڈر ہو, اگر ایک دن بند کیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اتنا چلتا ہوا دکان ہے کہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور پڑ جائے گا. اور وہ گرچہ تمہیں پسند کرتے ہو, تم کہتے کہ ہم ایسے نہ نکلوں. احب الیکم من اللہ, اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہو, وہ رسولی, اور رسول سے زیادہ محبوب ہو, وہ جہاد میں فی سبیلہ, اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہو. مطلب خدا کی راہ میں جہاد کرنا اس کا تقاضا ہے. کیا ہے؟ تقاضا ہے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے. بہرحال قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بڑی تاکید فرمائی ہے, اور ان کی بے ادبی سے سختی سے روکا ہے. جو لوگ اس کو ایذا پہنچاتے ہیں, اس کو انتہائی سخت مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ایذا پہنچاتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہے مسلمانوں کی. تمام مسلمان اس پر متفق ہے, جو مسلمان ہو اس پر اتفاق کرے گا. قرآن مجید ہے, حدیث شریف میں آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لیکن جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی انبیاء علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کے سچے پیروکاروں، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، اللہ کے دوستوں کو اپنے مقام سے بڑھا کر ولی کو پیغمبر کے مقام تک بڑھائے یا خدا کے مقام تک بڑھائے، اس کی صفات میں شریک کر لے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسری انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرے. یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنے معزز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی قریب ہے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، اور اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی غلامی پر فخر بھی ہے. یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ ہمیں خدا مانو تو کیا ہو جائے گا، ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں بڑی قدر کی. وہ اس سے ناراض ہوں گے، اس سے وہ بیزاری کا اعلان کریں گے. کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے پوچھے کیا تو نے اس کو کہا تھا کہ اللہ سوا کیا مجھے میری بندگی کرو؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں جب یہاں تھا تو میں تو یہی اس کو تبلیغ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مانو. کس کی مانو؟ اللہ کی مانو. بات ہی مجھے معلوم نہیں ہے. وہ تو آپ پڑھاتے ہیں، بڑی تفصیلی بحث ہے قرآن مجید میں، خود کیا آیات میں موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات وہاں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرکی افعال یا شرکی عقائد کو اختیار کیا جائے. شرک عقائد کی ہے کہ اس کی ذات میں شریک کیا جائے، یا اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے، یا اس کو اسباب سے بلتر اختیار مانا جائے کہ اسباب کی بلتر اس کے پاس کیا ہے، اختیار ہے کوئی، یا اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدے کیا جائے، اس کی طواف کیا جائے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے وہ کام اس کے لیے کی جائے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ شرک کی یا شرکی عقائد ہے یا شرکی افعال ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرکی فعل ہوگا لیکن شرکی عقیدہ نہیں ہوگا. عقیدہ شرک کا نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا، فعل شرکیہ ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس اصول پر ہم رائیں تمام مسلمان کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی ادب کریں، ان سے محبت رکھیں. ان کی بات صحابہ کرام ہے، پھر اللہ ائمہ مجتہدین اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان سب کے ساتھ محبت کریں. لیکن اس محبت، عقیدت اور ادب کے آڑ میں ان کی عبادت نہ کی جائے، ان کی پرستش نہ کی جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی برابر نہ کیا جائے، ان کو اسباب سے بالاتر اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس مخصوص اختیارات میں اس کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. اور لڑائی یہاں شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ انصاف سے کہیں، اگر مسلمان اس پر آ گئے، تمام مسلمان اس پر آ گئے، دونوں چیزوں پر کہ نہ توہین کرنی ہے اور نہ شرک اور شرک کی افعال نہیں کرنی ہے، تو کیا فضا بن جائے گی؟ نہیں بن جائے گی. لیکن طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے، اچھا
اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم جب کسی کو بڑھاتے ہیں تو یہاں تک بڑھاتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ خدا کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی خبر کو سجدہ مت کرو، کہتے کہ گستاخی اولیاء ہے. بھائی سجدہ حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ قبر والے سے دعا مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یہ نہ کہیں کہ ایک فلانے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے بیٹھا دے دو، ایسا نہ کہیں. بلکہ کہو کہ اللہ تو ہی مجھے بیٹھا دے دو. کسی بزرگ سے مانگنا ہو، وہ زندہ ہو، اس کے پاس جائیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹھے دے دے، تو اس کو بھی محتاج بنا دیا، کیونکہ وہ سوال کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا. وہی بھی محتاج ہے. دونوں کس کی محتاج ہو گئے؟ اللہ کے محتاج. کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کو طریقہ بتائیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی جو اس کو دعا، یہ فلان بزرگوں کی دعا کی مخالف ہے. مخالفت کوئی نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے. نیک لوگ نیکو لوگوں نے بھی دعا کرتے ہیں، موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں، عمرے پہ جا رہے تھے غالباً، فرمایا کہ اپنے بھائی کو دعا میں نہ بھولو، یعنی میرے لیے بھی دعا کرو. اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی، کس لیے دعا کرتے ہو؟ اس کے لیے کس کے لیے دعا کرتے ہو؟ رسول کے لیے دعا کرتے ہو. دعا تو قرآن سے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت ہے، رسول کے لیے ثابت ہے، مانگنا بھی ثابت ہے کہ بھائی مجھے اللہ سے دعا مانگو. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ آدمی خود جانتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی ہوتا تو میں کہتا کہ بھائی نکال دو، دے دو نا. لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کرے، ہمارے لیے دعا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ میرا کام کرے، میں محتاج ہوں، تو محتاجی کر. اپنی محتاجی میری طرف سے اللہ تعالیٰ کے میرے احتیاج کو پیش کرے کہ محتاج ہے، میں محتاج ہوں. تم سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا ہے، یہ محتاجی کی دلیل ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں آج کل جو آدمی اس طرح کوئی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخ ہے. میں گستاخی کیا؟ گستاخ تو وہ ہوتا ہے جو، اگر وہ ہوتا جو میں نے کل بیان کیا تھا، کیا پرسوں، کہ وہ توحید ایسی بیان کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، اس کی زبان سے، اس کی منہ سے خبیث باتیں نکلتی ہیں. مثلا سیمائے موتا کا ہوتے ہیں، وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نہ زیبا استعمال، کہ وہ سننے کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ اگر اس طرح ہم تعبیرات میں اپنی تعبیرات کو اچھی کریں، اپنی باتوں کو سیدھی رکھیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب محبت کریں، لیکن انبیاء سے خوب محبت کریں، صحابہ کرام سے خوب محبت کریں، اور ان کی، لیکن اس محبت کی آڑ میں اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، لیکن اس کی آڑ میں ہم شرک سے بچیں، شرک کی افعال سے بچیں، خرافات سے بچیں. تو کیا ہو جائے گا؟ ایک بڑی فضا بن جائے گی مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھ
نصیب فرمائے. قرآن مجید نے ہمیں محبت کی تاکید بھی کی ہے کہ محبت رکھو، جیسا میں نے آپ کے ساتھ آیات پڑھی، حدیث شریف بھی کی ہے، اور بے ادبی سے بھی روکا ہے. لیکن جس طرح بے ادبی سے روکا ہے اس طرح غیر اللہ کی بندگی سے بھی روکا ہے. نہ تو غیر اللہ کی بندگی کرنی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کی، نیک بندوں کی توہین و تحقیر کرنی ہے. یہ ہمارے اصول ہے. اس میں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس پر آ جائے تو پوری ایک نظام بن جائے گا. نہیں بن جائے گا. یہ محبت کا نظام، محبت بن جائے گی، ہوگی الفت ہوگی. اور بولو یا کسی پہ بعد میں کروں؟ کافی ہے نا. میں تھوڑا سا کچھ کام بھی ہے وہاں میں کروں گا. وہ کام والے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو محبت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جو باقی 2 اصول اور رہ گئے، ان اصولوں کو آپ آپس میں یاد کریں. جو میں نے آپ کل بات کی ہے سب کو دہرائیں ساتھیوں سے. جو ایمان سے اسلام کی 3 اجزاء ہے، اس کے 4 شعبے ہیں. پھر اختلافات کے کیا وہ 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے لسانی اختلافات، قومی اختلافات تو ہمارے ہاں ہے نہیں. اور تیسری ہے دینی اختلافات میں پھر 2 قسم ہے. ایک ہے اصولی اختلاف، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ایک اجتہادی اختلاف، اس میں کیا ہے، اس میں گنجائش ہے. تو گنجائش میں کیا ہے، لڑنا نہیں چاہیے. چوتھی چیز دینی کام والوں کی کیا ہے، کچھ اور بات ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اب اتفاق اتحاد کیسے ہوگا، اس کے لیے 4 اصول ہے. 4 اصول میں 2 بیان ہو گئی، 2 باقی رہ گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ جل ہمیں محبت نصیب فرما دے، تعلق نصیب فرما دے. انشاءاللہ آپ اگر اس باتوں کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور اپنے دلوں میں بٹھائیں گے اور پھر لوگوں میں اس کو پھیلائیں گے، تو امید ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہوگا. اس کے سامنے اسلام کا پورا نقشہ بھی ہوگا اور ہر ایک آدمی اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہوگا. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. خیر کام ہوگا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری کو الحمدللہ رب العالمین الحمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وآل طیبین الطاہرین. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مانت الوجوه لله الحي القيوم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیشہ ہم پر بہت سی مہربانیاں کی ہیں. یا اللہ ہم اس کی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو نے تمام کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمارے لیے سجائی اور پوری خدمت میں لگائی. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. پھر یا رب العالمین تو نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا. پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ تو نے ہمیں نیک مجالس میں بٹھایا. اللہ رب العالمین جل جلالہ یا اللہ تو نے ہمیں اچھے کام پر لگا دیا. یا ارحم الراحمین، ہم ہر وقت ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں. تو نے چترال میں یا اللہ اوپر پہاڑوں سے پانی بہا رہے ہیں، وہ تو ہی ہے. یا رب تو نے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جب پتھر پر ماری، یا اللہ تو نے اس سے چشمے بہائے. یا ارحم الراحمین جل جلالہ، اگر پانی نیچے چلا جائے تو دنیا میں کوئی نہیں کہ اس کو اوپر لائے. وہ تو ہی ہے. اے سمندروں کے مالک، اے دریاؤں کے مالک، یا اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے. یا ارحم الراحمین تیرے پاس پانی کی کیا کمی ہے؟ کچھ پتھروں سے تو پانی نکالتا ہے اور ہم بڑے محتاج ہیں پانی کے. آس پاس جہاں تھوڑی سی پانی کی گنجائش ہوتی ہے، یا رب العالمین جل جلالہ تو وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یا اللہ تمہیں کسی کے محتاج نہ بنانا.
یا اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ بنا دے، یا اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنا دے، ابھی تک یا اللہ نے یہ بنا دیا، اس کے بعد بھی نہ بنا دے، یا اللہ تم قوم کو ایسا کامیاب کر دے رب العالمین جل جلالہ، یا اللہ صاف ستھرا پانی، یا جل جلالہ میٹھا پانی، یا جل جلالہ یا اللہ روح اور جسم کے لیے صحت بخش پانی اتنی وافر مقدار میں پورے بنائے رب العالمین جل جلالہ کہ ہماری ضروریات، ہماری سہولیات، بلکہ آس پاس کے لوگوں کی ضروریات بھی سی پوری ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ یا اللہ تو اس کو کامیاب فرما دے، یا اللہ اس مدرسے میں، اس جامع میں، تحقیق ایمان میں، ہماری دوسری جو ہمارے زیری ادارے ہیں، البرہان وغیرہ، پشاور کا دارالایمان ہے، کراچی کا دارالایمان ہے، یہاں ہے جو رب العالمین جل جلالہ بڑے خلوص کے ساتھ یا اللہ فقیر ساتھی ہیں، مدد کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کی ایک ایک روپیہ میں یا اللہ اس کو یا اللہ اس کو لاکھوں کروڑوں اجر دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے، جو جس قدر تعاون کرتے ہیں یا اللہ دعاؤں سے تعاون کرتے ہیں، یا جل جلالہ یا اللہ زبان سے مدد کرتے ہیں، یا اللہ اپنے عمل سے کرتے ہیں، اپنے مال سے کرتے ہیں، یا اللہ جل جلالہ تو ہی ان کی رب العالمین جل جلالہ بھرپور اجر دے دے، دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے، یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی شرور سے بچائے، آفات سے بچائے، مشکلات سے بچائے، جل جلالہ یا اللہ ان کی ساری رب العالمین یا ہمیشہ اس کی مالوں کو رب العالمین، جن کی جانوں کو، ان کی ہمتوں کو یا اللہ خیر پر لگایا کریں، مزید توفیقات نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔